مسلمان جو 1000 سال سے اس برصغیر پاک و ہند میں حکمران رہے، فاتح سے مفتوح کیسے بنے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستان میں مسلم اقتدار کا سر غروب ہوا اور اقتدار فرنگی حکمرانوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے انتقامی جذبے کے تحت اس قوم کے سربراہ افراد کو، جن میں شاہی خاندان کے ارکان، امراء، کاروباری طبقہ اور دیگر لوگ شامل تھے، ان کو چن چن کر ختم کیا گیا۔ ان کی جاگیریں اور املاک ضبط کر لیں گی اور انہیں عام مزدوری کرنے، بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس دوران علماء دین کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ حریت پسندوں کو بے عبور دریائے شور، کالا پانی جسے کہا جاتا ہے، اس کی سزائیں دے کر جزائر انڈیمان بھیجا گیا۔ بنگال کے کاریگروں اور دستکاروں کو ساتھ انتہائی بے ایمانہ سلوک روا رکھا گیا۔ ان کے ہاتھ انگوٹھے کاٹ دیے گئے تاکہ وہ پارچہ بانی کے قابل نہ رہے، کیونکہ ان میں سے ہی بہت سے میر جعفر، میر صادق بھی بیدار ہوئے تھے، جو اپنے مفاد کی خاطر اپنے دین و قوم اور زمین کو اپنے جال و جلال اور شان و شوکت کی خاطر سب کو گروی رکھ رہے تھے۔ محرومیت کے شدید احساس نے ہندوؤں کے مسلمانوں میں دو مختلف الخیال قیادتوں کو جنم دیا۔ ایک مکتبہ فکر برطانوی سامراج سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ سیاسی اشتراک اور اجنبی حکمرانوں سے عدم تعاون اور مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، اور دوسرے نے مسلمانوں کے تعلیمی پسماندگی دور کرنے اور انہیں روزگار دلانے کے لیے انگریزوں سے محاذہ رائے کی روش سے اجتناب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں قیادتیں اپنے اپنے انداز سے مسلمانوں کی نشانہ سازی کے لیے کوشاں رہیں۔ ہندوؤں کی تانگ نظری اور معتصبانہ روش نے نیشنلسٹ مسلمان رہنماؤں کے ایک طبقہ کو مجبور کر دیا کہ وہ کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے اپنے لاہور کے اجلاس 23 مارچ 1940 میں ایک تاریخی قرارداد منظور کی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ مسلم قومیت اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چٹا کانگ سلٹ سے ڈھاکہ کے نعرے نے خیبر سے لے کر راس کماری تک مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کر دیا۔ سیاسی عمل کے ذریعے ایک منتشر اور مزمل قوم کو حوصلہ ملا، ایک سمت متعین ہوئی۔ اس طریق کے دوران فرقہ واریت، علاقائی لسانی اور تعصبات ختم ہو گئے۔ انگریزوں کے سامراجی عزائم کو سب سے زیادہ خطرہ مشرق وسطی افریقہ اور خصوصاً براعظم ہند میں مسلمانوں کے اتحاد سے لاحق ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف کرنل لارنس اور اس کی اواریوں کے ذریعے عربوں میں عرب قومیت کا تعصب ابھارا، جو بالآخر ترکوں اور عربوں میں نہ صرف نفرتوں کا باعث بنا بلکہ عالم عرب اتنی اکائیوں میں تقسیم ہو گیا کہ طویل عرصہ تک وہ مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تحریک خلافت عثمانی کو مسلمانوں کے اتحاد کی علامت سمجھا جاتا، اس لیے کھل کر اس نے ترکوں کی حمایت کی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے برطانوی سامراج کے خلاف نفرتوں اور ترکوں کی حمایت میں جگہ جگہ مظاہرے کیے۔ ان دنوں بچے بھی گلی محلوں اور بازاروں میں عموماً یہ شعر پڑھتے ہیں: ہم تو جاتے ہیں 2 برس کو، بولے اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس وقت والیان ریاست، جاگیردار، زمیندار، حتیٰ کہ مشائخ اکرام دوسری صف میں تھے۔ باعث مشائخ نے تو افغان وار اور جنگ عظیم اول کے دوران پٹھانوں اور ترکوں کے خلاف لڑنا جہاد قرار دے ڈالا۔ اس دور کی تمام شخصیات اس طریق سے براہ راست متاثر ہوئی۔ ان میں مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، مولانا شبلی نعمانی، مولانا التمام حسین غالی، ڈاکٹر انصاری اور علامہ اقبال شامل تھے۔
مولانا ظفر علی خان پہلی بار ترکی کے دورے سے واپس آئے تو مولانا الطاف سنہالی نے مولانا ظفر علی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قصیدہ لکھا۔ مولانا آزاد البلاغ، مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد، مولانا ظفر علی خان نے ستارہ صبح اور زمیندار کے ذریعے اس فکر کو مسلمانوں میں عام کیا۔ انگریز دور کے جبر برداشت کیے، بغاوت کے مقدمات بنے، زمیندار اخبار کا پریس ضبط ہوا تو ظفر علی خان نے نظم لکھی: دل ضبط، جگر ضبط، زبان ضبط، منظر فغان ضبط، تم ضبط زمیندار کے نمبر نہیں کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نشان ضبط، تم ضبط کرو میری دولت اور قلم کو، اللہ کرے گا اس حکومت کی عنان ضبط۔ علامہ اقبال نے جماعت الدین افغانی اور طریق خلافت کے پیغام کو اپنی موضوعات کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچایا۔ مثلا انہوں نے کہا: ایک مسلم حرم کی پانی کے لیے نیل کے ساج سے لے کر تاب خاک کاشغد، رہے گا راوی نیل فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بجڑ بے کراں کے لیے۔ اسلامی سیکریٹریٹ میں ہماری شمولیت اور لاہور میں بھٹو دور فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اسی سلسلہ فکر کی مختلف کڑیاں ہیں جس کا آغاز طریق خلافت سے ہوا تھا۔ ہندوستان میں انگریز جو تاجر بن کر آئے، آہستہ آہستہ جہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے لوگوں کو اسی سرزمین سے کمایا ہوا پیسہ اور اسی زمین کے انعام کا لالچ دے کر، چند گدی نشینوں اور لالچی لوگوں کی جگیریں دے کر ان سے افرادی قوت لی جو کہ ٹوٹی کلائے مگر جگیردار بنے، اس سے اپنے لیے مفاد حاصل کیے، ہندوستان کے بادشاہوں، شہزادوں اور امراء کی کمزوریاں تلاش کراتے اور اس طرح اپنے قدم مستحکم کیے اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ کل کے نوکر ہندوستان کے مالک مختار بن بیٹھے، ان سے ملک آزاد کرانے اور ضمیر فروشوں سے نبرت آزما ہوتے ہوئے جلوں کو اسلاخوں کو چوما، سختیاں برداشت کی، بشکیں کی، لیکن نہ جھکے نہ بکے۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان میں مسلمان، سکھ اور ہندو سبھی شامل تھے۔ اصل میں برصغیر کی یہی روح، یہ تھا ایک شارٹ سا تعارف کہ انگریز کس طرح قابض ہوئے اور مسلمان جو تھے حکمران سے کس طرح ان کے قبضے میں آئے اور انگریزوں نے کیسے حکومت کی، اور اس کے اندر جو ہماری طریق تھی مسلمانوں نے کیا کیا کوششیں کی اور کتنی بار کس طرح کی جیلوں میں رہے۔ ہم جو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ان چند لوگوں کا کریں گے جو میر صادق اور میر جعفر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حقیقی معنوں میں جدوجہد کی تھی اور کوشش کی تھی کہ ان مسلمانوں کو ایک مقام حاصل ہو اور ان کی اپنی پہچان ہو۔ تو سب سے پہلی ان کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ انگریزوں سے لوٹا ہوا ملک واپس لیا جائے۔ آپ نے طریق اور قرارداد مقاصد اور 1947 کو پاکستان بنا یہ تو سنا ہوگا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ وہ بنا کیسے، اس کے پیچھے قربانیاں کیسے کیسے دی گئی، کن کن لوگوں نے دی۔ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان شخصیات کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس طریق سے واقف کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا اور ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے دو حصے ہیں۔ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ موسٹلی جیلوں پر ہے اور اس پوڈ کاسٹ کا نام اپنوں کی جیلیں اور غیروں کی جیلیں۔ 1947 سے پہلے کس طرح کی تھی جیلیں انگریزوں کی اور 1947 کے بعد کی جیلیں کیسی تھی، وہ جیلیں تھی یا عقوبت خانے تھے، یہ ساری باتیں اس پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ چینل آپ کو بدل کر رکھ دے گا۔